لا نبی یا بعدی۔ شورش کاشمیری ذوالفقار علی بھٹو کے پاؤں پڑا رو رہا تھا، ہم جیسی ذلیل قوم پیدا نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماضی قریب کی تاریخ میں رقم یہ سبق آموز واقعہ سماعت کرنے سے قبل ایک شعر سن لیں، شاید کہ یہ ہمارے لیے خضر راہ بن جائے۔ ہمیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے، راہ حق پر سر کو دھرنا چاہیے۔ شورش کاشمیری پاکستان کے ایک نہایت بے باک و نڈر صحافی، فصیح البیان خطیب، شعلہ بیان مقرر، بے خوف لکھاری اور دینی و قومی درد رکھنے والے دبنگ قسم کے شاعر تھے، جھکنے والے نہ بکنے والے اور نہ دبنے والے۔ تنی ہوئی گردن کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر غیورانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے بھلا ایسے شخص کو کیا ضرورت اور آفت آ پڑی تھی کہ وہ وقت کے وزیر اعظم پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے قدموں سے لپٹا روئے جا رہا تھا اور حصول مقصد کے لیے تلوے چاٹنے پر آمادہ ہو تیار تھا؟ کیا اسے کوئی بہت مشکل درپیش تھی؟ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ماضی کا سفر کرنا پڑے گا کہ جب 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی ہوئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے۔ تھوڑا سا مزید پیچھے کے ماضی کو کھنگالیں تو پتہ چلتا ہے کہ انگریز کی سرپرستی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے اسلامی اثاثہ پر ڈاکہ ڈالا تھا اور اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ پھر 1947 میں انگریز تو ہندوستان کی جان چھوڑ گیا، مگر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کاروبار حکومت گورے انگریز کے جانشین کالے انگریزوں نے سنبھال لی۔ ان سیاہ کرتوتوں والے کالے انگریزوں نے پاکستان میں قادیانیت کو نہ جانے اپنے کن خفیہ مقاصد کی خاطر فروغ دیا اور قادیانیت کی مردود بنیادوں کو از سر نو تقویت دے کر پروان چڑھایا۔ ان سیاہ بخت قادیانوں کے مشن ارتداد کو چلانے کے لیے راستہ ہموار کیا اور انہیں کلیدی عہدوں پر بٹھا کر قوت فراہم کی، جبکہ جانثاران ختم نبوت کو دبایا، ہراساں کیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور خون کے آنسو رلایا۔ یہ افسوسناک سلسلہ کبھی عیاں تو کبھی نہاں سطح پر آج بھی جاری و ساری ہے۔ لہٰذا گر تم مسلم ہو تو پھر زندگی بھر جاگتے رہو۔ حالات کی سختیوں اور چیرہ دستیوں کے باوجود جانثاران ختم نبوت باغیان ختم نبوت سے ہر محاذ و ہر سطح پر برسر پیکار ہیں اور جہاد کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اس فتنہ کا سدباب فرمائے اور حافظان ختم نبوت کو کامیاب و سرفراز فرمائے، آمین۔ اب بیان کیے گئے ادھورے واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت زوروں پر اور جوبن پر تھی۔ پاکستان کا ہر باشعور مسلمان اس مقدس تحریک میں کسی نہ کسی حد تک شریک تھا۔ دوران تحریک آغا شورش کاشمیری اپنے ایک دوست مولانا تاج محمود کے ساتھ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے اسی مقصد کی خاطر ملے۔ اس ملاقات کی داستان ہفت روزہ چٹان 29 اکتوبر 1969 میں موجود ہے، جو کہ خود ذوالفقار علی بھٹو کی بیان کردہ ہے۔ اس کی تلخیص کچھ اس طرح ہے۔ مسٹر بھٹو کہتے ہیں، شورش اپنے دوست مولانا تاج محمود کے ساتھ میرے پاس آئے۔ شورش نے 4 گھنٹے تک مسئلہ ختم نبوت اور قادیانوں کے پاکستان کے بارے میں عقائد و عزائم کے متعلق گفتگو کی۔ دوران گفتگو شورش نے ایک عجیب حرکت کی۔ شورش نے باتوں کے دوران انتہائی جذباتی ہو کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ شورش جیسے بہادر اور شجاع آدمی کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ شورش کی عظمت کو دیکھ کر میں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، مگر وہ ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، بھٹو صاحب، ہم جیسی ذلیل قوم کسی ملک نے آج تک پیدا نہیں کی ہوگی۔ ہم اپنے نبی کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے۔ پھر شورش نے روتے ہوئے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی اور کہا، بھٹو صاحب،
میں آپ سے اپنے اور آپ ہی کے نبی کی ختم المرسلین کی بھیک مانگتا ہوں، آپ میری زندگی کی تمام خدمات اور نیکیاں لے لیں، میں خدا کے حضور خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ خدا کے لیے محبوب خدا کی ختم نبوت کی حفاظت کر دیجیے۔ اسے میری جھولی نہ سمجھیے بلکہ فاطمہ بنت محمد کی جھولی سمجھ لیجیے۔ اب اس سے زیادہ مجھ میں کچھ سننے کی تاب نہ تھی، میرے بدن میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے شورش سے وعدہ کر لیا کہ میں قادیانی مسئلہ ضرور بالضرور حل کروں گا۔ سامعین محترم، واقعہ سننے کے بعد آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ شورش جیسا غیور و نڈر انسان مسٹر بھٹو کے قدموں سے لپٹا کیوں رو رہا تھا۔ یقیناً غیرت ایمانی سے لبریز شخص سے ہی اس قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، اور بلا شبہ شورش امت مسلمہ میں موجود ایک ایسا در نایاب تھا کہ جو حب رسول کے مطلوبہ معیار پر پورا اترا۔ آسمان تیری مرقد پہ شبنم افشانی کرے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اس وقت ہی تسلیم کیے جانے کے قابل ہوتا ہے جب مدعی عملی زندگی میں اس کی شہادت دے۔ عملی زندگی میں اس دعویٰ کے سچا اور جھوٹا ہونے کی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی کامل اطاعت ہے۔ محمد کی طاعت جہاں پر ہے فرض، محمد کی طاعت سے جائیں دل کے مرض۔ فی امان اللہ۔